آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ وائس آف لداخ کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ ناظرین، اس وقت ہم سانکو سب ڈویژن میں موجود ہیں۔ یہاں کے کونسلر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ہے حجت الاسلام آغا سید احمد رضوی قمی۔ سانکو سب ڈویژن ضلع ہیڈ کوارٹر کے بعد سب سے آبادی کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے۔ اس سانکو سب ڈویژن میں 3 بلاک اور 2 تحصیل ہیں۔ اس طرح سانکو کی اہمیت کو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سانکو سب ڈویژن کی کتنے اہمیت ہے۔ تو آغا صاحب، سانکو کے عوامی مسائل کو، کچھ خدشات کو لے کر آپ کے پاس، تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وائس آف لداخ کو وقت دیا۔ سب سے پہلا سوال ہے، سانکو میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پورے ضلع میں ایک مثالی طور پہ دیکھا جاتا تھا، لیکن اب چند سالوں سے اس ہسپتال کی کارکردگی کو لے کر عوام سوال اٹھا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے وائس آف لداخ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے وقت پر یہاں پر تشریف لا کر ہم سے یہ سوال اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب ڈویژن سانکو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کرگل میں سب سے، مثلا کرگل کے بعد جو میجارٹی اور پاپولیشن والا علاقہ ہے یہی ہے سب ڈویژن۔ تو اس میں 4 بلاک ہے، ٹی ایس جی بلاک ہے، برسو بلاک ہے، سورو بلاک ہے، سانکو بلاک ہے۔ 4 بلاک پر مشتمل ہے، تقریباً 9 کونسلر پر بھی مشتمل ہے۔ اس میں بہت سے، اس میں باقیوں کے نسبت میں یہاں پر ہائی اسکولوں کی تعداد بھی بہت بڑھیا ہے۔ یہاں پر 6 مثلا ہائر سیکنڈری چل رہا ہے۔ تو ہمارے اس سب ڈویژن کا اہمیت جو ہے بہت، مثلا گورنمنٹ کے پاس سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے ہمارا یہ سب ڈویژن جو ہے ہر چیزوں میں سفر ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ عوام سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ لیڈروں کی کمزوری ہے۔ کسی وقت لیڈروں کو بھی کمزوری ہو سکتا ہے، لیکن کسی وقت لیڈروں کی کمزوری نہیں ہوتے۔ جو ہمارے یہاں کا سچویشن جو 5 اگست 2019 کی بعد وجود میں آیا ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں کے خاص کر سب ڈویژن سانکو کو ہر لحاظ سے، مثلا لداخ یونین ٹیریٹری کے اس میں بہت ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہمارا توجہ نہیں ہو رہا ہے۔ سی ایس سی کے علاوہ ہمارے ہائر سیکنڈریز ہے، ہمارے یہاں پر تحصیل آفس ہے، ہمارے سب یعنی خود سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آفس ہے، ہمارے اور سکولوں کی حالات ہے۔ ہر چیز میں ہمیں یعنی ستولی ماں کی سلوک کر رہے ہیں اس سے گورنمنٹ کے اس میں 2019 کے بعد۔ آپ نے کہا کوئی 6 ہائر سیکنڈری سانکو سب ڈویژن میں ہے، لیکن یہاں پہ ڈگری کالج حکام کے دعوے کے باوجود بھی وجود میں نہیں لایا ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں جہاں پہ ایک ہائر سیکنڈری ہے وہاں پہ ڈگری کالج دیا گیا ہے۔ تو آپ بحیثیت کونسلر سانکو کے، چونکہ آپ اس سے پہلے بھی آپ ایم ایل سی رہ چکے ہیں، آپ نے ان مسائل کو اٹھایا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے ڈگری کالج کے مسائل پر آپ نے کیا کوششیں کی ہیں؟ اسی لیے تو میں نے آپ کے خدمت میں ذکر کیا تھا، اب یہ لوگوں کا تک بھی مجھے پہنچانا ضروری ہے۔ جس وقت میں لیجسلیٹو کونسل کا ممبر تھا 2014 سے، میں نے بالکل کوشش کرتے آیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے گورنمنٹ میں جس وقت ہمارے الطاف بخاری صاحب ہائر ایجوکیشن اور لوئر ایجوکیشن دونوں کا منسٹر تھا، کیبنٹ منسٹر تھا، اس وقت اصغر سامون صاحب جو تھا وہ ہائر ایجوکیشن سیکرٹری تھا۔ اس وقت سے ہم اس سانکو کے ڈگری کالج کو لے کر ہم بہت بالکل سیریس تھے۔ اس کے بعد وہاں پر بھی ہمارے اتنے رول ہوتے ہوئے پھر سانکو کے ڈگری کالج جو ہے وہ پھر سفر کیا اور دوسری جگہ دے دیا۔ اس میں بھی میرے پاس بہت سے ریکارڈ موجود ہے، اگر آپ لوگ میرے کاغذات کے مطابق دیکھیں گے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جب ستپال ملک صاحب گورنر آف جموں کشمیر تھا اس وقت بھی ہم کو انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ، اور ہم نے ہمارے سانکو ڈگری کالج کے سلسلے میں ہم نے بالکل ان کو یہ دیا تھا، بالکل یہاں پر اتنے 26 ہائی سکول تھے،
यहाँ पर उस वक़्त 4 हायर सेकेंडरी थे, अभी 6 हायर सेकेंडरी होने के बावजूद भी हमें सफ़र हो रहा है। अब हमसे डिटेल आप मेहरबानी करके, वैसे आप लद्दाख का मैं मशकूर हूँ, मेहरबानी करके हमारे ये दिली जो ख्वाहिशात हैं, हम क्या किया था और नहीं किया था, वो सब आप लोगों के खिदमत में मैं अभी बयान करना चाहता हूँ। मेहरबानी करके लोगों तक पहुँचा कर, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की आप लोग ज़हमत फरमाएं, हम आपको मशकूर हों। तो वहाँ पर सतपाल मलिक साहब के ज़माने में भी इस तरीके से कहकर फिर वहाँ पर 4 हायर सेकेंडरी था, 9 काउंसलर थे, 2 तहसील है, उसमें बहुत सारे मैंने ये दे दिया था डिटेल्स। ये देने के बावजूद भी और हो गया, हम उनका नाम नहीं ले लेंगे, बाद में वो लोग सोचेंगे हमारे फलान के ख़िलाफ़ किया, ये किया, हम उस हिसाब से नहीं जा रहे थे। लेकिन बाद में जब रियासत जम्मू कश्मीर का 2 बंटवारा हो गया 2 यूनियन टेरिटरी में, उसके बाद मैं ज़ात खुद 2 मेमोरेंडम मैंने जनाब एलजी माथुर साहब को दे दिया। तो वहाँ पर पूरा फाइनल स्टेशन पहुँच कर हमने बिल्कुल ये करके जगह का भी मेंशन करके दे दिया उसको। हमने 188 कनाल जो है हमने यहाँ लंकर से कि इस एरिया में, तोमसगांव एरिया में, हमने उसको भी प्रपोज करके डीसी ऑफिस में सबमिट किया। उसके बाद उनका भी यहाँ पर रजिस्ट्रार आया, उनका भी उस वक़्त हमारा वाइस चांसलर जो था जनाब वो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हमारा सी पुंसोक साहब था, वो लोग भी ऑन सपोर्ट यहाँ पर आकर देखकर सब ये होने के बाद फिर उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दिया कि यहाँ पर इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। हमारा पॉपुलेशन भी ये है, बच्चों का रोल भी उसमें था। फिर हमने सांको के यहाँ पे लोगों का एक एजुकेशन कमेटी हमने तश्कील दे दिया, उसमें एजुकेशन गाइडेंस में फिर हमने पूरे सांको के 5 सरपंच काउंसलर सबको इसको लाकर हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। उसके ज़रिए हमने सांको के हायर सेकेंडरी और सांको बॉयज़ मिडिल स्कूल को वहाँ पर जब तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये न हो जाए तो हम वो जगह भी प्रोवाइड करके उनको हमने ये करके दिया है। सिर्फ हमें इस वक्त जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अप्रूवल की ज़रूरत है, उसी के इंतज़ार में। इस वक्त आप पूरे हायर एजुकेशन में देखेंगे तो सांको का सब ये डिग्री कॉलेज जो है सारे कलाम है सबों के, इसमें अभी भी मीटिंग हो रहा है। इंशाल्लाह इस वक्त मैं और जा रहा हूँ, अगर माथुर साहब वहाँ पर होगा जनाब गवर्नर साहब, फिर उन्होंने मुझे वादा दिया था, एश्योरेंस दिया था कि आप इस डिग्री कॉलेज की और जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल यास हो गया है, बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल हो गया। मगर मालूम वजूहात की बिना पर अभी वो सिर्फ अप्रैल के इंतज़ार में है। पूरे बच्चों को हमने एडमिशन दे दिया। आप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा से पूछ लीजिए, कारी मैडम साहिबा से, हमारे वहाँ पर भी और प्रोफेसर लोग हैं, सब से पूछे, वहाँ सांको के नाम पर पूरा हमने वहाँ पर एडमिशन देकर जो ही अप्रैल आएगा तो उनको हमने यहाँ पर ही मुंतकिल। इस वक्त भी पूरे खत्ते लद्दाख में सबसे ज़्यादा रोल जो है सांको डिग्री कॉलेज के बच्चों का रोल है, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। लेकिन किसी नामालूम वजूहात की बिना पर मैंने पहले ही आरज़ किया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा ये लोग सबसे ज़्यादा जो है हमारा ये सांको सब डिवीज़न जो है सफ़र हो रहा है। एजुकेशन के साथ साथ हमारे सपोर्ट्स शोबा है, सपोर्ट शोबे में भी सांको काफ़ी पीछे है। यहाँ पे सपोर्ट्स को लेकर कोई इवेंट्स नहीं हो रहा है, ख़ासकर विंटर सपोर्ट जो है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है, आइस हॉकी का बहुत सारे स्कोप्स है, इसके साथ साथ स्लोप से यहाँ पे बहुत सारे। इनके लिए आपने क्या कोई प्रोजेक्ट सरकार को पेश की? जी हाँ, मैंने स्पोर्ट्स के सिलसिले में हमने वहाँ पर 2020-21 के उस डिस्ट्रिक्ट प्लान में केपेक्स में हमने एक आइस हॉकी रखा था रिंग।
تو متاسفانہ یہاں پر تو گورنمنٹ کا بھی تھوڑا قصور ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے سانکو کے ہم نے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو کئی بار جمع کیا تو ہم کو آئس ہاکی رنگ لگانے کا جگہ ہی نہیں ملا. ہمارے پاس گورنمنٹ لینڈ تو نہیں تھا، پرائیویٹ لینڈ بھی نہیں دے رہا تھا. ابھی مشکل سے ہم نے سانکو کے کانسٹیٹوئنسی سے باہر تھزگام کانسٹیٹوئنسی کے اس میں ہم نے ایک جگہ اس کے لیے پرپوز کیا، اس کا کنسٹرکشن شروع ہو رہا ہے. کچھ بتا رہا تھا کچھ ہمارے یوتھ جو یہاں پہ بنی چھکا کے نام سے، جو کہ سنگ کو بازار سے بالکل نزدیک ہے. تو بالکل جناب، میں نے آپ کا بات صحیح ہے. آپ کے یوتھ جو ہمارے یہاں خاص کر وہ جو بنی چھکا جو آتا ہے وہاں سے چچسنا تک، وہ تھنگ دمبر پنچایت حلقے میں آتا ہے. تھنگ دمبر پنچایت حلقے کے پورے یہ جو پنچایت ممبران جو ہے ان کو ہم نے لا کر پھر جگہ بنی چھکا میں بھی گیا، ادھر بھی گیا، لیکن آخر میں لوگوں نے وہ جگہ ہمیں نہیں دے دیا. اسی لیے ہمیں مجبور ہوا، ہم نے چچس نے بھی ہم کو نہیں ملا تو ہم کو مجبور ہوا کہ وہ پرونسانس برج کے آگے ایک تھوڑا سا جگہ تھا کرپوکر کے اپوزٹ میں، وہاں پر ہم نے ابھی بنا رہا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے مختلف سکولوں میں، پرائمری سکول ہو، مڈل سکول ہو، ہائی سکول ہو، ہائر سیکنڈری سکول ہو، ان میں ٹیچروں کی شدید قلت ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بھی کونسل میں ہمارا ایک بڑا ایشو یہ ہو گیا تھا. جناب ہمارا آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر جناب فیروز خان صاحب کے قیادت میں اور ڈی سی صاحب سبوں نے ایک اچھا سا یہ بنایا ہے، ایک ماسٹر پلان جیسا. اس میں ہم اس وقت ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس میں شاید بہت سے سکولوں میں 10 ٹیچر ہوگا، 5 ٹیچر ہوگا، بچوں کا 3-4 رول ہوتا ہے. ایسے چیزوں کو ہم بند کر کے اس کو ہم جہاں پر زیادہ رول ہے وہاں پر لے جانے کی کوشش کریں. اسی لیے جہاں پر ایک بچہ ہوتا ہے 3-4 بچے ہوتے ہیں، وہاں پر 3-4 ٹیچر ہوتے ہیں. اسی لیے ان چیزوں کو یہ حل کرنے کے لیے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک یہ پلان بنایا ہے. اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے کونسل کے ذریعے ڈی سی صاحب کی قیادت میں، سی سی صاحب کی قیادت میں، ہم نے وہ چیف ایجوکیشن آفیسر بھی اس میں تھے، اس پر وہ غور ہو رہا ہے جناب. تو یہ ٹیچروں کی جو کمی ہے وہ کب تک پورا ہوگا؟ وہ تو اسی سلسلے میں اب یہ جو وہ ہم نے بنایا ہے، شاید بہت سے سکولیں جو ہے بند ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں رول ہی نہیں ہے. جہاں پر رول نہیں ہے تو اس کو کلوز کر کے یا تو وہ لوگ اس میں بچے دے دیں، اگر بچہ نہیں ہے تو اس کو کلوز کر کے ہم اس کے سکولوں کی تعداد کو کم کریں گے. آلریڈی ٹیچروں کو تو وہاں پر یہ ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہے یہاں سانکو کے ارد گرد میں کوئی ایسا سکول ہے جس میں رول بالکل کم ہو؟ ہے نا جناب، یہاں پر بھی ہے، لیکن وہ میں اس وقت میں مینشن نہیں کر سکتا ہوں. وہ ایجوکیشن جو ہے وہ سروے کرنے والے خود ہے، وہ لوگ وہ بتا دیں گے، یا لوگ جمع ہو کر اس میں رول بڑھائیں گے یا اس کو کلوز کر کے ہم دوسرے میں ایڈجسٹ کر دیں گے. کچھ اور بھی مسائل ہے جیسے ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر ہے، سکاسٹ ہے، اینیمل ہسبینڈری ہے، شیپ ہسبینڈری ہے. خاص کر سکاس، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر، ان محکموں کی جانب سے ضلع کے بہت سارے مقامات پہ، بہت سارے علاقوں میں اویئرنیس پروگرام دیا جاتا ہے، اچھے اچھے اسکیمیں دیا جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. لیکن سانکو سب ڈویژن میں ایسا کوئی ایونٹس، ایسا کوئی پروگرام دیکھنے کو نظر نہیں آتا ہے. کیا یہ آپ کی کمزوری ہے یا محکمے کی کمزوری ہے؟ یہاں پر میں آپ کو یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اویئرنیس ہو گیا تھا. اس دن بلاک کے ذریعے پورے یہاں کے جو کیا کہتے ہیں ہیلپ سیلپ گروپ جو ہے سانکو بلاک کا پورا یہاں جمع کیا تھا، برسو بلاک کا بھی یہاں تھا. ان کو اویئرنیس کیمپ رکھا تھا، ان کو سب جانکاری دے رہا تھا. ان کی مسائل جو ہوتا تھا وہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں ایگریکلچر والے یا ہارٹیکلچر والے یا سکاس والے مختلف سکیموں میں اس وقت لوگوں کو یہ آ رہے ہیں، لیکن کسی چیزوں میں لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے نا. مثلا لداخ گرین ہاؤس ہے، مثلا فرض کرے
جس کے کوئی ہے 60/24 کا ایک وہ کیا کہتے ہیں سولر وہ بنا رہا ہے. اب ان کو بھی پتہ ہو گیا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, پلاسٹک کو لے کر پتہ نہیں کس کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ جس مقصد کے لیے گورنمنٹ نے ان کو دے دیا تھا, سبزی وہاں پر یہ کرنے کے لیے, ونٹر میں سبزی رکھنے کے لیے, یا سبزی وہ کر کے لوگوں کو وہاں پر مثلاً یہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے, ان کو مثلاً یہاں پر تجارت کرنے کے لیے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اس میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, بس وہ وہی چاہتا تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا بنایا, انہوں نے 3 لیئر کا یا موٹا پلاسٹک لایا, پھر انہوں نے وہ سائز بنایا تھا. وہ لوگ اس وقت مجھے ڈپارٹمنٹ نے بالکل مجھے یہ کہ آپ کے سانکو میں لوگ وہ بنا نہیں رہا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محکمے لوگوں کو جو اویئرنیس پروگرام ہوتا ہے, تربیت ہوتا ہے, جس سے اب نئے ٹیکنالوجی آ گئے, نئے طرز و طریقہ آیا ہے, ماڈرن طریقہ آیا ہے کہ کس طرف سے آپ کو سبزی اگانا ہے, کس طرح سے آپ کو کھیتی باڑی کرنا ہے, اس سلسلے میں کوئی تربیت نہیں ہو رہا ہے. نہیں, ہمارے وہ بھی تو غلط انفارمیشن دے دیا تھا. میں ایز اے کونسلر میں یہ کہتا تھا, کئی بار ہارٹیکلچر والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے سانکو سے 2 لڑکیوں کو دے دو, جو کرتے وہ پھر ان کو لے جاتے ہیں وہاں پر لیہ میں, پھر لے جاتا ہے کشمیر میں, پھر لیتا ہے جموں میں لے جاتا ہے, ان کو وہاں پر دکھا کر ان کو یہ سکھانے کے لیے. لیکن ہمارے لوگ تعاون نہیں کرتے. یا تو یہ وہ لڑکیاں جو ہے 2-3 پورے ڈسٹرکٹ میں سب کونسلر سے کیا تو وہ دیتا ہی نہیں, تو اگر دیتا ہے تو کوئی جانکاری کرنے والا نہیں دیتے, اسی طرح فارمیلٹیز کر کے دیتے. وہ پھر وہی آ کر آپ کے دوسرے لوگوں کو سمجھائے گا کہ بھائی سبزی اس طریقے سے اگاتا ہے, یہ چیزیں اس طریقے سے کرتا ہے. وہ ان کا کام ہے نا. یہ اویئرنیس ایک قسم کا ہوتا ہے, خود یہاں ڈپارٹمنٹ آ کر سبوں کو جمع کر کے ایک قسم کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے ہمارے ان خواتین میں سے یا ایگریکلچر میں کے کسانوں میں سے اٹھا کر کسی کو لے جاتے ہیں وہاں پر, مثلا جناب جموں میں لے جاتے ہیں, پنجاب میں لے جاتے ہیں, یا لیہ میں لے جاتے ہیں, کشمیر میں. لیکن ان کو ایسا وہ دینا چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کر دیکھ کر وہ چیزیں جو ہے ہمارے لوگوں کو بیان کریں. چاہتے کہ سانکو میں کوئی پانی کی قلت نہیں ہے, لیکن سانکو میں پینے کے پانی کی شدید قلت بتایا جاتا ہے. تو جے جے ایم سکیم ہر جگہ چل رہا ہے, جے جے ایم سکیم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا یہ سوال جو ہے آپ نے بہت اچھا بتایا. یہاں پر میں تھوڑا سا بیک ہسٹری میں جاؤں گا. سانکو میں پانی کی قلت تو نہیں ہے, لیکن لوگوں کی بدنظمی کی وجہ سے لوگوں کو پانی آ رہا ہے. جو ہم روڈ بناتے ہیں وہ ہائی وے سے اوپر جاتے ہیں, جب پانی لاتے ہیں ہم کو پہاڑ سے لاتے ہیں, جب کہ آپ کے وہاں پر ہر گھر کے سامنے پانی چھوڑ کے رکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو کہاں سے پانی حاصل ہوگا؟ یہ لوگوں کی کمزوری ہے. اسی لیے تو ہم نے سانکو میں جتنے سکیم لایا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم نے 2005 اس کے بعد ہم نے وہ لایا تھا ٹاسک فورس کے ذریعے 2.5 کروڑ روپے کا تھانگدمبور سکیم لایا. اس میں ابھی بھی ادھر کر کے ابھی بھی وہ اس پروجیکٹ کا پانی کا کوئی ہمارے لیے کوئی منافع نہیں ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے اسی میرے کانچوسی میں نامکسر حلقے پنچایت میں 45 لاکھ روپے کا ایک سکیم تھا. عطا پتہ نہیں ہو گیا, زمین میں گیا, بوس ہو گیا, آسمان میں چلا گیا. یہ ہماری غلطی نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے. کیوں ایکشن نہیں اٹھاتے؟ جب آپ نے 45 لاکھ روپے کا یہاں پر ایک پروجیکٹ, اس کا دیکھنا چاہیے, گورنمنٹ اس پر ایکشن لینا چاہیے. یہ پیپ کہاں گیا, یہ کام کہاں گیا, یہ پانی کہاں گیا؟ اب اس وقت بھی جل جیون کے نام سے مثلا آنریبل ایم پی نے پورے دیش میں یہ کیا ہے, ان کا ہم خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن جل جیون کا پانی اس وقت ہم نے اس وقت ہمارے آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز خان صاحب کے پاس ہم نے پی ایچ ای کا ایگزن بھی لایا, سب لا کر وہاں پر ڈی سی صاحب بھی تھا. ہم نے وہاں پر یہ کیا, وہی اس جل جیون کا پانی کہاں سے, پہلے گاؤں میں کھود رہا ہے. گاؤں میں کھودنا تو الگ آسان ہے, لیکن پانی کہاں سے لانا ہے اس جل جیون میں؟ ہمیں یہ بتاؤ.
اس وقت لوگ ٹینڈر دے کر کسی کشمیری کو ملا ہے یہ جل جیون کا. میں نے کہا بھائی یہ اس میں آپ پورے ہمارے گاؤں میں کھود رہا ہے تو یہ کھود تو صحیح, لیکن اس پیپ میں پانی کہاں سے لانا ہے, اس کا منبع کہاں ہے, اس کا ریزرویشن کہاں ہے, سورس کہاں ہے. اس وقت آپ کے تھانگدمبور کا ہے, تھانگدمبور کے مثلا کہتے ہیں ہورکر نالے میں پانی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, وہ وہاں کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. کسی پبلک ریپرزینٹیٹیو کو انہوں نے اعتماد میں لینے کے بغیر وہاں جل جیون کا وہاں سے لانا ہے. ان کو کیا پتا ہے, ایکزن ہے, AEE ہے, JE ہے, وہ صحیح ہے لیکن وہ ٹیکنیکل کام جانتا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کو پتا ہے یہاں پر ونٹر میں پانی رہتا ہے, یہاں پر سمر میں پانی رہتا ہے نہیں رہتا ہے, وہ مقامی لوگوں کو پتا ہوتا ہے. آغا صاحب آپ سانکو کے کاؤنسلر ہیں تو آپ نے اس کے لیے کوئی پروجیکٹ پیش کیا تھا؟ میں نے تو وہی کیا تھا, جل جیون جو ہے تو مجھے وہ پروجیکٹ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آلریڈی گورنمنٹ نے وہ سینکشن کیا تھا. لیکن جل جیون کو یہاں پر یہ کرنے فنکشنل کرنے کے لیے, اس میں گھر گھر تک پانی پہنچانے کے لیے تو مقامی لوگوں کو پوچھنا چاہیے بھائی کہاں سے آپ کو اس پہ میں پانی لانا ہے. بالکل تھانگدمبور کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے بھائی تم کو پانی اس جل جیون میں کہاں سے لانا ہے. شمیشتن کھلا مرپو والوں کو پوچھنا پڑے گا, نامکوسر والوں کو پوچھنا پڑے گا. بھائی ایسے طرح ٹھیکیدار کو ٹینڈر دے کر اپنا من کی کام کرتے جا رہے ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا اگر سانکو کو پانی لانا ہے پہلے آپ وہاں کے جو وہاں پر ریزرویشن وہ بنایا ہے, پہلے جو 2.5 کروڑ میں 50 لاکھ کا وہ ریزرویشن بنایا ہے وہاں سے پہلے کھود کے لاؤ پانی, یہاں کہیں سانکو کے حدود میں لاؤ, اس کے بعد یہاں پر کھودو. اب وہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر یہ ہو رہا ہے, یہاں پر کل آبادی شروع ہوگا. آبادی شروع ہوگا تو ٹھیک ہے, پہلے یہاں سے بھی شروع کرو, وہاں سے بھی شروع کرو, بیچ میں بھی شروع کرو. لیکن ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیو کا یہ PHE ڈپارٹمنٹ کہاں سنتا ہے. میں نے بالکل وعدہ دے کے آیا تھا, CC صاحب نے بھی مجھے ایشورنس دیا تھا, DC صاحب نے مجھے ایشورنس دیا, اور ہمارے سپرنٹینڈنگ انجینئر ٹشی صاحب نے بھی مجھے ایشورنس دے دیا ہم دیکھنے کے لیے. ہمارے یہاں گیلری بنایا ہے نقپچو نالے میں, گیلری بنایا ہے تو اس گیلری کو پانی کی ضرورت ہے نا, ایسے طرح بنایا ہے, اوپر بنایا ہے, جب ونٹر شروع ہو گیا تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا. اس پر تو وہ ٹیکنیکل کام شروع کرنا چاہیے. اس وقت وہ گیلری کا کوئی ہمارے لیے لوگوں کو منافعات نہیں ہے, ان لوگوں کو مفادات نہیں ہے, اس سے افادیت نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. لیکن میں نے آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر صاحب, DC صاحب, ہمارے CC صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ اس پر ایک کمیٹی بیٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے سانکو کے اس میں, کیونکہ ہم کو بہت مشکلات ہو گیا. 2.5 کروڑ کا بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملا, صرف سانکو والوں کو پروجیکٹ ملا, صرف نام کا ہو گیا. 45 لاکھ روپیہ کے 1.5 کروڑ کا پھر میں نے 2021-22 میں وہ پھر وہ بھی ہمیں پوچھنے کے بغیر ٹینڈر بھی دیا کہ نہیں, وہ بھی اس طرح ہوا میں ہے. تو CC نے آپ کو کیا ایشورنس دیا؟ انہوں نے کہا, DC صاحب کے سامنے کہا, SC صاحب کو بھی کہا ہم کو وہاں پر سانکو میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز تھا وہ راؤنڈ کا ٹور تھا ان کو, پھر اسی دن یہاں پر وزٹ کرنا تھا, چونکہ ونٹر آیا ہے ابھی دن بہت چھوٹا ہے, وہ نہیں ہو گیا. پھر اگلے دن آنے کی انہوں نے ہمیں یہ وعدہ دیا تھا, پھر برابری ہو گیا. CC بھی آپ کو نظر انداز مت کر رہے ہیں؟ CC اپنے حساب سے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو تو انہوں نے یہ ہدایت دیا, اس میں CC صاحب خود ہدایت دے گا کہ جناب AC صاحب, جناب ایکزن صاحب مثلا ان کو جا کر, انہوں نے مجھے کئی بار انہوں نے ایک میٹنگ بھی کیا ہمارے راگمالے میں. اس وقت اسسٹنٹ انجینئر آیا تھا وہاں پر, AC صاحب کو آغاز سید عباس رضوی ہمارے ایگزیکٹو کونسلر کے اس میں بھی ہم نے وہاں پر یہ کیا. تو وہ میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ کے پورے پبلک کو یہاں پر لے کر ہم پھر کام شروع کریں گے. اس کے بعد بالکل ابھی کہتے ہیں ہمیں کھود نہیں سکتا ہے, ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, یہ پھر اور گیا جناب علی بارش کے بعد. یوں تو پورے دنیا میں یہ وبا اس کی وجہ سے بہت سارے زندگی کے شعبے متاثر ہوئے, لیکن خاص کر محکمہ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اومیکرون نامی یہ جو وائرس ہے پھر پھیل رہے ہیں,
ट्यूशन सेंटर बंद किया है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो सांको में इंटरनेट सहूलियात को बहम रखने के लिए और मज़ीद टावर यहाँ पे नस्ब करने के लिए आप क्या कोशिशें करेंगे? इस सिलसिले में एजुकेशन, अल्लाह ताला से हम और दुआ करते हैं कि जो कोविड-19 का पहला असर जो है पूरे इंडिया में सबसे पहला सांको में ये इत्तेफाक हुआ, हमें वो कभी भी भूल नहीं सकता है, ज़िंदगी का एक खातिरात हमें रहा। तो इस सिलसिले में मेरे अक़ल में वही है कि ये जो कोविड का जो वर्ल्ड ये है ना वबा, उसमें कुछ ये SOPs रखा है, लेकिन हमें हैरान है कि ये SOPs जो है सिर्फ करगिल में ही ज़्यादा या लद्दाख में ही ज़्यादा इसका ये, लेकिन दिल्ली में देखो, दिल्ली के मसलन पूरे हिंदुस्तान के देश में देखो, यहाँ पर हमारा तो जमयत बिल्कुल पॉपुलेशन जो है बिल्कुल ये ना के बराबर है उनके पास, वहाँ पर पूरा हो रहा है, मेला हो रहा है ये वहाँ पर, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पर फिर भी वो बच्चों, तो हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए। यहाँ पर ऑनलाइन क्या, किसी जगह ऑनलाइन का कोई ये नहीं रहता है। इसी सिलसिले में कोविड का ज़्यादा जो असर जो रहा वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में पड़ा, बच्चों की ज़िंदगी और तालीम पर वो बुरा असर पड़ा। अब इस वक्त आ रहा है करगिल में और ऐसे भी शुरू कर रहा है कि मजहबी चीज़ों पर वो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, जुमे को बंद करने के लिए या हमारे मजालिस पर पाबंदी लगाने के लिए, लेकिन हमारे खत्ते लद्दाख से बाहर कुछ है नहीं है, जैसा कि बिल्कुल ना एमरकोन का सवाल है ना किसी का सवाल है, लेकिन इस पर अमल करना सबसे ज़रूरी है। लेकिन हमारे खत्ते लद्दाख में ख़ासकर करगिल में ज़्यादा उस पर ये हो रहे थे, तो मुझे बहुत हैरान है। इस वक्त सबसे ज़्यादा एजुकेशन हमने बच्चों के लिए हमने वो एजुकेशन ट्यूशन कर रखा था, हमने कौंसल ने पैसा रखा था इसका सांको में। अभी 3 जगह पर 3 जगह पर हमने ये ट्यूशन रखा है, चुमिकचर में रखा है, हायर सेकेंडरी गर्ल स्कूल में भी रखा है, 3 जगह। लेकिन मुतासिफाना इस वक्त फिर वही कोविड का शिकार होकर फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं उसको फिर हवा में रखा है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। नेटवर्क के लिए, टावर के लिए आपने क्या? टावर के लिए भी हमने इस वक्त खुद सांको में अल्हम्दुलिल्लाह वो टावर का सिलसिला ठीक है, सिर्फ आपके गाँव जो है ना उसमें थोड़ा सा हमको मुश्किल है। फिर भी हमरी में हमने एक टावर वहाँ पर किया था, फिर भी शायद वो भी ने कवर के, फिर भी हमने एक डिमांड रखा है कि तकरीबन स्ट्रासबर्ग के इस पार में अगर कोई ऐसा टावर अगर वहाँ पर नस्ब किया जाए तो चेचेसना के महल्ले का भी प्रॉब्लम हल हो सकता है। सर, सर्दियों के अयाम में बिजली की कटौती को कम करने के लिए कोई आपने ख़ास मंसूबा बनाया है? अभी तक कोई मंसूबा नहीं बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो उस दिन थोड़ा सा वहाँ पर ये टावर ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा सा ये होकर कुछ हो गया था। अगर ट्रांसमिशन लाइन सही नहीं होने के बाद अगर कुछ और मसलन सर्दी की वजह से या बर्फ़बारी की वजह से अगर वो ट्रांसमिशन लाइन हमारे लिए कट होता है तो फिर तो डिस्ट्रिक्ट में पास्ट प्रैक्टिस में की तरह हम उसमें वो कटौती हो जाएंगे। वो ख़ुद एडमिनिस्ट्रेशन या PDD डिपार्टमेंट हमको इत्तला दे देंगे। आपने 2 साल कबल वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि सांको के लिए एक सोलर प्लांट बहुत जल्द नस्ब किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। इस वक्त जो UT से पहले था, जिस वक्त हमारा फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो था यूनियन टेरिटरी यूनियन मिनिस्टर था रिन्यूएबल एनर्जी का, उस वक्त हमारे वहाँ पर एक MOU से हो गया था चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के साथ कि 7,500 किलोवाट का यानी मेगावाट का लद्दाख में, 5,000 मेगावाट जो है वो लेह में डिस्ट्रिक्ट में और 2,500 अभी ये उल्टा हो गया। इस वक्त 5,000 इधर होगा, 2,500
لے میں ہوگا. انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم ٹیک کر کے وہ چیزیں بھی ہم یہاں پر بنانے کے لیے ہم نے وہاں پر ان کو درخواست دے دی کہ ہمارا یہ جو فیض ہے نا, ہمارا شکپا چند کہتا ہے, یہ جو ہے ہمیشہ یہاں پر برف بھی کام پڑتا ہے اور سن فیض بھی پر بھی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سانکو کے لیے ایک سولر پلان کرنے کے لیے ہم کونسل کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک تو کچھ سینکشن نہیں ہوا ہے اس پر کوئی. اس سال بے وقت برف باری ہوئی جس کی وجہ سے زمینداروں کے پیڑ پودے بہت نقصان ہوئے. دوسری جگہوں میں سروے کیا جا رہا ہے کہ ان کو معاوضہ ملے. کیا سانکو میں بھی کوئی معاوضے کے لیے کوئی کوششیں ہو رہا ہے آپ کی طرف سے کوئی پروجیکٹ؟ ہمارے اسی جو بے وقت برف باری ہوا تھا وہاں پر پھر ہم نے سی سی صاحب کو یہ کہہ کر, ڈی سی صاحب کو کہہ کر, فارسٹ والوں کو ہم نے انہوں نے وہ یہ انسٹرکشن دے دیا تھا. تو ان کے آدمی آ کر پورے یہاں کے لوگوں سے یہ کر کے انہوں نے بالکل لسٹ بنا کر لے گیا ہے, لیکن اس پر ابھی تک کوئی یہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ جو اہم ہے اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو سی ایچ سی سانکو کا ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ کیا اقدام لے رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹروں کی بہت قلت ہے اس بڑے آبادی میں؟ جناب ہمارا سی ایچ سی ہسپتال جو ہے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے لداخ میں یا پورے جے اینڈ کے میں جو ایک نمونہ تھا جو یونین ٹیریٹری سے پہلے. اب یونین ٹیریٹری کے بعد جو ہوا وہ ہمارے ساتھ جو ناانصافیہ ہو رہا ہے اسی کے ذات میں آ رہا ہے. تو ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. ہم نے یہاں پر آیا تھا ہمارا یونین ٹیریٹری کا ہیلتھ سیکٹری اور پلاننگ کا بھی ہے یہ کوٹوال صاحب, ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ یہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے یہاں پر انسٹالیشن آف دی آکسیجن پلان ایچ سی ایچ سی سانکو. الحمدللہ وہ بھی پرووائڈ ہو گیا. دوسرا تھا جناب عالی کریٹیکل کیئر ایمبولینس. الحمدللہ وہ 2 دن پہلے آپ لوگوں کے سی ایچ سی ہمارے یہاں پر بھی دے دیا. اب دوسرا ہے فلنگ آف آل ویکن پوسٹ ایٹ سی ایچ سی سانکو. اس پر ابھی کچھ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. یہاں پر ویکنسی پوسٹ کا پورا میں نے لسٹ دے دیا ہے جناب. ویکنسی پوسٹ کا میں نے لسٹ دے دیا ہے. انشاءاللہ اس میں تقریباً ہمارے یہاں ایک اسپیشلسٹ کی پوسٹ خالی ہے, یہاں پہ فزیشن, یہاں پر ایک جو کہتے ہیں سرجن کی پوسٹ خالی ہے, یہاں پر گینیکالوجی کی ایک ڈاکٹر کی پوسٹ خالی ہے, یہاں پر الحمدللہ اینستھیزیا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے بہت خالی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے 9 نفر جو ہے یہاں سے اٹیچ کر کے لے گیا. وہ سب کل جو یہ آیا تھا نا ہمارا این ایچ ایم کے ڈائریکٹر صاحب آیا تھا, اس کو بھی میں نے وہ پیش کیا. دیکھو جناب یہاں پر یہ ان ڈاکٹروں کا پوسٹ فل کرنے کے بجائے آپ نے یہاں سے اٹھا کے لے گیا ہے. تو ان کو میں نے کل ہی ان کو دے دیا. انہوں نے مجھے ایشورنس دیا کہ بر وقت ہم ان کو ڈیٹیچ کریں گے. وعدہ تو دیا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیڈر کا یہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو چیز ایشو جو ہے وہ اپنے والا کنسرن آفیسر تک پہنچانا ہے. میں نے کنسرن آفیسر تک ہمارے مشکلات پہنچایا. ایمبولینس ہم کو کل ہی ملا اور ہمارا آکسیجن پلان بھی نہ ہونا ہے. وہاں پر جو دھوبی اولی والا وہ ہے ابھی شد و مت کے ساتھ وہاں پر سب کچھ یہ ہو رہا ہے. صرف ہمیں یہاں پر ڈاکٹر کی کمی ہے. پھر میں نے سی سی صاحب اور ہمارے ڈی سی صاحب کو بھی میں نے کل یہ بات بتا کے آیا تھا. ہمارے یونین ٹیریٹری کے ایڈمنسٹریشن خاص کر ایل جی صاحب اور ہیلتھ سیکٹری صاحب سے میرا گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس سانکو سی ایس سی کو, یہ انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا ہے, اس کو اگر فنکشنل کریں گے تو ڈسٹرکٹ ہسپتال پر لوڈ نہیں پڑ سکتا ہے. یہ ہمارے لوگوں کا بھی ڈیمانڈ ہے, یہ گورنمنٹ کا بھی یہی ہے. لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہمارے سی ایس سی جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے, ہمارا ہائر سیکنڈری سفر ہو جائے. اس وقت میں آپ کو سے پوچھنے کے بغیر میں کہتا ہوں ہمارے تحصیل میں بہت سے پٹوانیاں نہیں ہیں.
यहाँ पर कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कि जल्द अज जल्द लास्ट दिसंबर तक यानी 75% जो है काम होना चाहिए। कैसे हो जाएगा 75%, जबकि यहाँ पर बेनामा बनाने वाला कोई है नहीं है, जबकि यहाँ पर बेनामा बनाकर मसलन जनाब अली वो हाउस कंपनसेशन, ट्रीज कंपनसेशन या मसलन लैंड कंपनसेशन देने वाला जब बनाने वाला नहीं है तो आपका काम कैसे बनेगा। लोगों को, ठेकेदारों को भी दरबदर हो रहा है, लोगों का दरख्त वरख्त सब काट के सब दरबदर हो रहे हैं। इसीलिए मैं हमारे यहाँ के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब और हमारे कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान यूनियन टेरिटरी और ख़ास हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज़ खान साहब, डीसी साहब और इन सबों से मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके हमारे इन बर्निंग इशू को बरवक़्त हल किया जाए। और हमारे यहाँ पर पटवारी, गिरदावर और हमारा नायब तहसीलदार जो है यहाँ से उठाकर वहाँ पर द्रास में ले गया है। क्यों? यहाँ पर पूरे सांको के लोग सफ़र हो गए। तो मेहरबानी करके लोग को यहाँ पर फिर ग्राउंड में या रोड पर उतरने से पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि बर वक़्त हमारे CHC के जो मुश्किलात होगा या यहाँ पर वहाँ पर 9 नफ़र को वहाँ से उठा के ले गया है, हमें मजबूर है कल पूरे हमें सांको के पूरे जो पंचायत मेंबरान और सबों को लेकर मैं हस्पताल को लॉक करके DC और CC साहब को हवाला करने पर हमें मजबूर है। इसी तरीके से तहसील ऑफिस और SDM ऑफिस को भी हम वही करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये मजबूर होने से पहले मैं इत्तला देता हूँ, मेहरबानी करके हमारे इन 2 इदारों यहाँ पर लोगों से कंसर्न है उसको, और ख़ास कर हमारे इस वक्त विंटर में हर जगह पानी की किल्लत हो रहा है। इसीलिए मेहरबानी CC साहब और DC साहब से रिक्वेस्ट है, AC साहब से भी रिक्वेस्ट है, बर वक़्त आपके जो AWEs है PHEs का, ये JEs है, उनको बर वक़्त यहाँ पर लाकर लोगों के जो छोटे यानी मुश्किलात को इजाला करने के लिए आप लोग भरपूर हमें मदद दे दे, वरना हमें मजबूर है। PMJSY के तहत जो सांको में काम हुआ है 2 साल पहले, तो लोगों का कहना है कि 2 सालों से उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, दरख्तों का, मकान का, ज़मीन का, जिसकी वजह से लोग, क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किलात में। PMJSY के बारे में भी हमने एक मीटिंग रखा, फिर वहाँ के एग्जन ने भी हमें एश्योरेंस दे दिया था। AWE जो पहले था वो भी ट्रांसफ़र हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको दुआ देता हूँ, उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, एग्जन बनकर वो चला गया। अब दूसरा ये AWE यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमको उनको बार कहा है, एग्जन साहब को भी हमने बार कहा है, यहाँ छुईक चंद में 14.5 किलोमीटर का वहाँ पर ये दे दिया था। खुद लोगों ने 50,000 रुपये देकर वो प्रोजेक्ट बनाया था। आज इसी तरह डिफांग रखा हुआ है, आपके चचेसना में भी डिफांग रखा हुआ है, हमारे यहाँ पर नामकुसर में भी ऐसे तरह डिफांग रखा हुआ। वो लोग काम करते नहीं है। हम कितने बार उनको कहेंगे, मेहरबानी करके DC साहब, AC साहब और ख़ास कर हमारे SE साहब से रिक्वेस्ट है, हमारे PMJSY के एग्जन साहब को लेकर, AWE को लेकर इस 14.5 किलोमीटर को कहाँ से कहाँ करना था, इन चीज़ों को क्यों ऐसे तरह रखो। जहाँ पर डिस्प्यूट है वहाँ पर भी हल करने के लिए हम तैयार है। और कंपनसेशन को ऐसे तरह रखा है। अब वो लोग कंपनसेशन बनाने के लिए फिर वही हमको प्रॉब्लम आ गया। वो लोग कंपनसेशन बनाने के लिए SVD को देता है, SVD को वो कंपनसेशन बनाने के लिए SDM के पास तहसील में देता है, तहसील में पटवारी है नहीं है। एक और अहम अवामी मुतालिबात की तरफ आगा साहब का मुतवज्जह करना चाहता हूँ। आगा साहब, सांको के अवाम इस सब डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, ज़िला बनाया जाए, तो आपने ज़िला बनाने के लिए क्या कोई कोशिशें की है या अवामी मुतालिबात पर आपने क्या इस पर कोई इक़दाम लिया है? अगर सांको सब डिवीज़न को पहले से ही इन्होंने तकसीम करके रखा था, इसीलिए यानी 1996 के बाद जो मसलन जनाब हम यहाँ पर और एक MLA यहाँ पर इजाफा किया था, उसमें हमारे सांको के आधा हिस्से को लंकर से लेकर पदुम लूनक तक एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया था।
ہمارے سانکو کے لوگوں کا ایک یہ ہے کہ ہم بھائی چارہ ہمارا بہت مضبوط ہے. یہاں پر بہت مسلم بھائی چارہ بہت مضبوط ہے. تو ہمارا پہلا پریورٹی ہمارا یہ ہے اسی اسمبلی زانسکار کانسٹیٹیوسی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جائے. گورنمنٹ سے ہمارے یہی مطالبہ ہے. جناب مودی صاحب، ہمارا ہوم منسٹر صاحب، ہمارے بالا حکام سے ہمیں یہی عرض ہے کہ ہمارا بلا امتیاز و مذہب و ملت ہمارے اس پورے بھائی چارے کو مد نظر رکھ کر مہربانی کر کے ہمارے اسی زانسکار اسمبلی کانسٹیٹیوسی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جائے. اگر اس میں آپ لوگوں کو پھر پرابلم کی ضرورت ہے تو پھر تو ہمارے اس سب ڈویژن سانکو جو ہے 4 بلاک پر مشتمل ہے، 4 بلاک پر مشتمل ہے یہ. پھر 2 تحصیل ہے، 9 کونسلر ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر کرگل کے بعد سب سے زیادہ پاپولیشن والا علاقہ جو ہے ڈسٹرکٹ کرگل میں وہ سانکو سب ڈویژن ہے. سانکو سب ڈویژن کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جائے تو ہم گورنمنٹ کا بہت مشکور ہوں. ورنہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے یہ اگر اس لحاظ سے نہیں دیا جائے، پھر ہمارے ساتھ ناانصافی کیا جائے تو پورے یہ سب ڈویژن کے لوگ جو ہے پھر روڈ پر اتر کر پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہے. یہ میرے دلی ریکویسٹ ہے کہ پورے سانکو کے عوام کی طرف سے ٹرسپون سے لے کر وہاں تک ہمارے اس سب ڈویژن سانکو کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جائے. ورنہ ہمیں وہی کانسٹیٹیوسی جو ہے آپ لوگوں نے دیا تھا، زانسکار کانسٹیٹیوسی اسمبلی بنایا تھا، اسی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جائے. تو ہمارے لوگوں کا دیرینہ ڈیمانڈ ہی وہی تھا. اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جائیں گے تو چونکہ تنگ آمد بے جنگ آمد پھر لوگوں کو پھر پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہوگا. اس وقت گورنمنٹ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.